میرے ابا جان بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ابا جان کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو میں نے چچی چچا کے گھر رہنے لگی۔ پہلے تو مجھے محسوس نہ ہوا، پھر جب سے ہوش سنبھالا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا چچا زاد بھائی مجھ سے دوسری نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ میں اسے جتنا بھی منع کرتی، اسے اپنے پاس نہ آنے دیتی، وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب آتا، مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ میں بھی لڑکی تھی، وہ بھی عمر بھی بچی تھی، آخر میں کب تک اعتراض کرتی، کب تک مزاحمت کرتی، بالآخر میں میرا اعتراض دم توڑ گیا اور میری مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بھی عاصم کی طرف جھکاؤ محسوس کرنے لگی۔ عاصم پڑھا لکھا نوجوان تھا، جبکہ میں پورا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ ایسے میں عاصم آتا تو مجھے لگتا ہے میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا آ گیا، اور میں بہت خوش ہوتی، کوشش کرتی کہ اس کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا، اب عاصم اور میں باقاعدہ ملنے بھی لگے تھے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا چھت اور بالکانی تھی، جب سب گھر والے سو جاتے تو عاصم مجھے اشارہ کر کے چھت پر بلا لیتا، میں بھی عاصم کے پیچھے پیچھے جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ ہم ڈھیروں باتوں کرنے کے بعد آنے والی زندگی کے سپنے سوچتے، اور پھر جب گھر والے جاگنے کے قریب ہوتے تو اپنے اپنے کمروں میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ شاید اس طرح چلتا رہا کہ ایک دن میں نے خوشی میں آ کر اپنی چچا زاد بہن کو اس رشتے کی تھوڑی سی بہت تفصیل بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، وہی ہوا جو ہر محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا بھی راز افشا ہو گیا، اس نے جا کر یہ بات چچی جان کو بتا دی۔ چچی جان نے مجھ سے پوچھا نے کی زحمت نہیں کی، البتہ دل ہی دل میں میرے لیے بڑپال لیا اور میری جاسوسیوں پر اتر آئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے پڑے، میں ناکام رہی۔ ایسا ایسا چچی کو میرے بارے میں سب پتہ چل گیا، وہ میری طاق میں رہنے لگی کہ کب مجھے رنگوں ہاتھوں پکڑے اور سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے۔ آخر ایک دن میری چچی کا ارمان پورا ہی ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب میں نے عاصم مجھ پر چھت پر بلایا۔ میں جیسے ہی چپکے چھت پر گئی تو مجھے لگا کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا، شاید اندھیروں میں وہاں وہم ہو رہا تھا۔ جیسے ہم یہ چھت پر پہنچی، میں اور عاصم قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ سر پر چرچ نازل ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ولوایا مچا دی، ارے عاصم کے ابا اوپر آؤ، اوپر آؤ اور دیکھو تمہاری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے۔ چچی اتنی زور زور سے چلا رہی تھی کہ آس پاس کے محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر میں گھٹ جاؤں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلی جاؤں۔ میں نیچے جانے لگی تو چچی نے مجھے پکڑ کر روک لیا، کہا جا رہی ہے ڈان تو میرے بیٹے کو نکالنے لگی ہے، پھر پہلے تو نے اپنے باپ کو کھا لیا، اپنی ماں کو کھا لیا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ اب نحوست سے میرے بیٹے پر قبضہ کرے گی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تو انہیں اپنی دانت دکھا کر اس پاگل پان بنانا چاہتی ہے، پر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، اب تو اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چچا چلانے لگی، تب بھی نیچے والے گھر سے چاچا بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اور عاصم کو ایک ساتھ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عاصم بیٹا، تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ نیلم تمہاری بہن کی طرح ہے، تمہیں اس طرح ملنا نہیں چاہیے۔ عاصم بھی سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا، اس نے میرے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بولنے کے لیے کہا، پر وہ اپنی ماں کے سامنے چپ رہا۔ چچی میری بےعزتی کر رہی ہے، مجھے مارتی کوستی رہی، مگر عاصم کچھ نہیں بولا۔ چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، بولا باہر جا، میں تجھے اب اس گھر میں ایک دن بھی نہیں دوں گی۔ چچا نے ان کو روک دیا اور بولا، خدا کی بندی یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کا خوف کرو، یہ بچی رات کے اس وقت کہاں جائے گی؟ تم نے اپنے بیٹے کو بھی تو نہ سمجھا تھا، ساری غلطی اس لڑکی کی نہیں ہے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ چچا کی بات سن کر چچی تھوڑی نرم پڑ گئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی
مجھے گھر سے نکال دے گی۔ وہ رات پوری مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت تو ایسے پر ہو رہی تھی جو ہر وقت میرے پیچھے کسی پروانے کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ جب ساتھ دینے کا موقع آیا تو اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی خاموشی سے میرے دل پر وار کیا کہ کوئی دشمن بھی کسی پر نہ کرے۔ میں نے عاصم اس وقت یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ میں دوبارہ عاصم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ ویسے بھی اس میرے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی مگر میری خاموشی کام نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی چچا جان دکان پر گئے تو چچی میرے کمرے میں آ کر مجھے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ لیا اور بولی، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ تو نے میرے بیٹے کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ کل کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تیری ناجائز اولاد پیدا ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ چچا نے غلیظہ الزامات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں رونے لگی۔ حلق خشک جا رہا تھا۔ میں بچی کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ مگر چچی رحم کرنے کی موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور گھر سے نکالنے لگی۔ تب ایک پورا محلہ میرا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا، خاص کر محلہ کے لڑکے جو نوجوان تھے اور کچے اپنے لڑکا پن میں تھے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ عورتیں بھی اپنی گھروں سے باہر نکل آئی تھی، کسی نے میری مدد کرنے کی حامی نہیں بھری، بس لوگ میرا تماشا ہی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب مجھے یقین ہو کہ اب چچی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گی تو میں نے اپنے گھر سے چل پڑی، اور میرا ارادہ تھا کہ کسی دار علمان یا پھر پناہ گاہ میں جا کر رہوں گی، جہاں مجھے مجبور، لاچار، طلاق یافتہ عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ کافی دور چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہی دو تین لڑکے میرے پیچھے لگے چل چکے تھے، اب شاید وہی میری تنہائی اور بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ میری طاق میں تھے۔ میں آگے چلتی جا رہی تھی، مجھے راستہ کا پتہ نہیں تھا، البتہ میں روڈ کی طرف جو راستہ جاتا وہ تھوڑا سا ویران تھا۔ راستے سے جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میرے پیچھے تین بٹے اور باش نوجوان تھے۔ جیسے ہی میں گلی کے درمیان پہنچی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ تینوں لڑکوں اپنی بے بسی کی تماش کرتے ہوئے میرے پیچھے کھڑے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ ہم تمہاری ہمدردی میں آئے ہیں، تمہارے ہی چچی نے گھر سے نکال دیا، سوچا تمہیں اپنے گھر لے جائیں۔ ان لڑکوں کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین گھسک گئی۔ دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ اچھا ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو کیا تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں صحیح سمجھا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے ہی کردار کی مالو کے دھوکہ تم خواہ ناٹک نہ کرو۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، میں مانتا ہوں کہ لڑکیوں کے نخرے ہوتے ہیں، ہم تم کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جو تم چاہو وہ ہم سے لے لو، پھر ہماری بات مان لو۔ ان لڑکوں کی بات سن کر شرم اور دکھ سے میرا چہرہ لال پڑ گیا۔ تم لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں پہلے بہت دکھی ہوں، میں یتیم ہوں، تم لوگوں کو ایک یتیم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ میری ان باتوں پر وہ لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے، بولے ایسا کچھ نہیں ہے، تم یتیم نہیں، تم بہت بدمعاش ہو، تم اپنے گھر میں نہ جانے ایسے کیا گل کھلا ہاں کہ سکی چچی نے تمہیں نکال دیا۔ میں ان لڑکوں کی باتیں سن کر رونے لگی۔ تب میرے رونے سے اور دکھی ہونے سے اور زیادہ محفوظ ہونے لگی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ لوگ مجھے گھسیٹ کر کسی طرف لے جا رہے تھے، شاید کوئی خالی گھر تھا۔ ابھی اس سے پہلے کہ میری عزت کی دھجیاں اڑ آتی تو تین بڑے بڑے قدم والے خواجہ سار وہاں سے گزرنے لگے۔ ان کے سامنے گلی کے یہ لڑکے دبلے پتلے تھے اور طاقت میں بھی کمزور تھے۔ تبھی میں نے چیخیں کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ لوگ حیران ہو کر میری طرف آئے۔ ان لوگوں کو مجھ سے الگ کیا اور بولا، تم لوگ اس لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ بولے کہ یہ ہماری بہن ہے، گھر سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، اسے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غیر لڑکے ہیں، میری عزت کے پیچھے پڑے ہیں، ایسی کوئی بات تو ایک عورت نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں۔
ان میں سے ایک خواجہ صاحب نے کہا، پھر بولو تم میرے ساتھ چلو، چل لڑکی، میں تجھے اپنے پاس لے جاؤں گا، اور گھر اگر اپنے ماں باپ کے پاس جانا بھی ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ لڑکا ان خواجہ سروں سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا، پر خواجہ سر طاقت میں زیادہ تھے، یہ لڑکے دبلے پتلے تھے اور کمزور تھے، ان سے خواجہ سر کا ایک مکہ ابھی نہیں سہ گیا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ خواجہ سر، جس کا نام بھی ایبلی تھا، مجھ سے پیار کرنے لگا اور بولا کہ تو یہاں اکیلے کیا کر رہی تھی؟ کیا واقعہ گھر سے بھاگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تبھی میری چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تو سوچتی ہے۔ میں نے تبھی میری چچی نے مجھے گھر سے نکال دی، اس نے مجھے تسلی دی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تو سوچتی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تو جب تک چاہے وہاں رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ببلی نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑی۔ ببلی کا ٹھکانہ اس شہر کے کسی نشیبی علاقے میں تھا۔ لوگ مجھے وہاں لے کر پہنچے، دروازہ کھولا تو ایک بڑا سا ہال تھا، ہال میں کافی لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، میرا مطلب ہے خواجہ سر ان میں سے کچھ خود کو عورت کہتے، کچھ خود کو مرد سمجھتے تھے، پر نہ ہی ان میں سے کوئی مکمل عورت تھی اور نہ ہی کوئی مکمل مرد تھا۔ میں یہاں پر پہلی مکمل انسان تھی، مجھے یہ احساس بھی یہ شکر مندی پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں مکمل انسان ہوں، ایک عورت ہوں۔ خیر مجھے بلی نے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی عورت اس سے پہلے نہیں آئی، اس وقت گھر میں صرف اور صرف خواجہ صاحب رہتے ہیں اور ان کا گھر کا کرایہ دیتے ہیں، ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ناچنا گانا کرنا ہے۔ میں نے دیکھ کر پریشان ہو گئی، پر میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ بلی نے ماں بن کر میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، میں نے ان کے سب کے لیے کھار کا کھانا پکاتی تھی۔ اکثر یہ لوگ آدھا گھر سے باہر کام پر جاتے تو آدھا گھر پر ہی رہتے، میں ان کے سبھی کام کرتی۔ یہ لوگ مجھے سے بہت خوش تھے، مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ سچ کہوں تو چچی کے گھر سے زیادہ مجھے اس گھر میں سکون تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر کوئی میری بے عزتی نہیں کرتا، سب مجھے خود سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، رکھنے کو یہ بہت اچھے سمجھتے ہیں۔ تبھی میں ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن ببلی آ گیا، اس نے تالی بجا کر سب خواجہ سروں کو اکٹھا کیا اور ان کو خوشخبری سنائی، بولا کہ آج میں بہت خوش ہوں، یہ شہر کے سب سے بڑے صنعت کار نے ہم لوگوں کو شادی پر بلایا ہے، اس کی شادی میں مگر ہم سبھی کو جانا ہوگا، کوئی گھر میں نہیں رہے گا، اس طرح ہم کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں پر بہت طاقتور طبقے کے لوگ بھی ہوں گے، یقیناً وہ ہمیں چھپڑنے کی کوشش کریں گے، کچھ تو شراب بھی پی کر آئے ہوں گے، ایسا ہم لوگوں کو اگر ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا، اگر ہم لوگ ٹکروں میں جائیں گے یا الگ ایک ایک کر تو ہم بے عزت اور بے آبرو بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس خواجہ سر کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ ببلی کے مطابق یہ ایک شادی کا ڈانس پرفارمنس تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں جانتی تھی ببلی کا اشارہ میری طرف ہی تھا، وہ مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی اور مجھ پرفارمنس سکھانا بھی چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ببلی نے کئی بار کوشش کی کہ میں بھی گانا ناچنا سیکھ لوں، پر میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، البتہ اب تو یہ سب کچھ کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ سب لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد ببلی میرے پاس آئی اور بولی دیکھ میں تیرے لیے برا تو سوچ نہیں سکتی نیلم، تو میری بچی کی طرح ہے، میں ان سب کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، لیکن تو نہیں جانتی یہاں آس پاس کے حالات کیسے ہیں، سب کی نظریں اس گھر پر رہتی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک اکیلا ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس معاشرے کے بھیڑیے جیسے مرد ہمیں بھنبور کر رکھ دیں گے، اس لیے ہم لوگ 2 یا 3 کی تعداد میں رہتے ہیں، اگر ہم زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہماری عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پر اگر ہم اکیلے ہوں گے تو ہمارے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اب تم ہمارے ساتھ اس شادی کے فنکشن میں چلنا ہی ہوگا، وہاں ہماری ڈانس پرفارمنس ہوگی، کو میں وہاں کوئی کام نہ کرنے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر تم اس گھر میں اکیلی رہی تو کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا،
यहाँ ضرور आ जाएगा, फिर तुम्हारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। बिजली की बात सुन भी अपनी जगह सही थी। मैं पहले ही ये सब अपनी आँखों से देख कर चुकी थी। अक्सर ख्वाजा सर अगर कोई भी अकेला बाहर निकल जाता तो मार से छप पड़ने लगता, और एक मर्द के लिए एक ख्वाजा सर का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। ये लोग उनका इस्तेमाल करते, उन पर जिस्मानी तशद्दुद करते, इसलिए ये लोग एक गिरोह की सूरत में रहते थे ताकि ज़्यादा होकर इस गिरोह का मुकाबला कर सकें। मैं बिजली की बात बिल्कुल समझ गई थी। घर में 3 लोग रुकते भी तो भी हर लम्हा खतरा था। तो 100 तकरीबन हम लोग अच्छे कपड़े पहन कर तैयार हो गए। मशहूर सनअतकार ने शानदार इतने ही लोगों को बुलाया था, मुझे भी मजबूरन जाना ही पड़ा। मैं भी तैयार हो गई। बिजली ने मुझे कहा, मैं तेरे मेकअप को इस तरह से सेट कर दूँगी कि तू लड़की ना ही ख्वाजा सर ही लगेगी। तू अपने नरम बालों को छुड़ा, मैं तुझे सख्त बालों वाली विग देती हूँ। जैसे पहन कर तू लड़का मालूम होगी, कोई तुझे छेड़ेगा नहीं। वैसे भी हम ख्वाजा सरों से लोग बहुत मौका होसू होते हैं, हम में से ताल्लुक़ बनाने के लिए कम ही लोग आते। हम इस बात की सुनकर मुतमन्न हो गई। इसने मुझे सख्त कपड़े पहनाए, इस तरह का का मेकअप किया, यहाँ तक कि ने लगी भूत कहने लगी, अब तू ख्वाजा साहब बनेगी, अब हम लोग शादी पर जा सकते, अब तेरा दूसरा नाम बिटनी है। मैं तुझे वहाँ बिटनी या किसी भी नाम से बुलाऊं तो समझ जाना मैं तुमको तेरे असल, ऐसा ना हो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद हो। मैंने कहा, तुम फ़िक्र ना करो, मेरे रिश्तेदार इतने मेरे नहीं हैं कि सनअतकारों की शादियों में जाएँ, बस तुम मुझको लेकर जाओ और खैर-ओ-आफ़ियत से घर भी ले आना। बिजली ने मेरी ज़िम्मेदारी ले ली। वो इससे बोली कि अब तुम अपने अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप मैंने कर दिया है, इसको तुम तब्दील मत करना। गर्ज़ ये कि थोड़ी ही देर के बाद हम लोग उस घर से निकले। बिजली ने हम सब लोगों के लिए एक बड़ी गाड़ी बुक कर रखी थी। हम लोग गाड़ी में बैठे और सीधा उस सनअतकार के घर के सामने जाकर रुक गए। ये कार एक बहुत बड़ा बंगला था, उसे देखकर लगता था जैसे ये यहाँ बहुत ही अमीर लोग रहते होंगे। हम लोग गाड़ी से उतरे, उस महल की शान देखकर ही हैरान रह गए। हम अंदर जाने के लिए किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। अभी तो शाम शुरू हुई थी, शाम का फ़ंक्शन ज़्यादा नहीं था, आहिस्ता-आहिस्ता लोग जमा होने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे गाना बजने की महफ़िल हुई तो मलिक साहब ने हमें कहा कि अपना नाचना पेश करो। हम सब लोग रुख़्सा करने के लिए आगे बढ़े। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैंने उससे पहले इतने लोगों में कभी रुख़्सा नहीं किया था। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। सब बुरी बात तो ये थी कि इस महफ़िल में कोई औरत नहीं थी, सभी मर्द जमा थे और वो ख्वाजा सरों को घूर रहे थे। तभी उनमें से एक इंतहाई ऐशो मर्द की नज़र मुझ पर पड़ी थी। मैं उसकी नज़र से फ़ौरन घबरा गई। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। इसे मालूम पड़ गया कि मैं ख्वाजा साहब नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। भरी महफ़िल में उसने मेरा हाथ खींचा और मुझे अंदर ले गया। मौसीकी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अपनी चीखों को पहचान नहीं सकी। शोर भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुझे अंदर एक अंधेरे कमरे में लेकर के आ गया। मैंने देखा वो बहुत खुश लग रहा था। उसने कमरे की रोशनी ऑन की और एक संदूक खोला जो के बल के सामने पड़ा हुआ था। संदूक में किताबें थी, किताबों में कोई सख्त किस्म के कागज़ रखे थे। उसने एक कागज़ निकाला और मेरी तरफ देखकर बोला, देख लो, ये तुम ही हो ना? मैं इसकी कागज़ की तरफ देखकर हक्की-बक्की रह गई। वो मेरी ही तस्वीर थी। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। मैंने चीखते हुए कहा, उफ़ खुदाया! वो बोला, मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, तुम्हारी एक तस्वीर मैंने देखी और पागल हो गया। इस दिन के बाद तुम्हारी तलाश में था। मैंने तुम्हारी बड़ी-बड़ी तस्वीरें प्रिंट करवा कर मुख्तलिफ लोगों को भी दे रखी थी। अगर कहीं ये लड़की नज़र आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। तुम्हारे चचा ज़ाद ने एक बार मुझसे तस्वीर देखी थी तो कोई शायद वो तुमसे मोहब्बत करता था, वो मेरे दोस्त था। इसने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारा चचा ज़ाद है, उसने बताया कि तुम उसकी दोपहर की रिश्तेदार हो और तुम उससे मोहब्बत भी करती हो। ये तो जब तुम्हारी चच्ची ने तुमको घर से निकाला तब
مجھے معلوم ہوا کہ اس کی چچا زاد بہن تھی۔ پہلے تو میں نے دوستی کا لحظہ کیا اور پھر جب معلوم ہوا کہ عاصم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا تھا، تب سے میرے دل میں تمہاری لگن بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، پر تم مجھے آج ملی بھی تو کسی حالت میں تم ان خواجہ سروں کے ساتھ کیوں ہو؟ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری شادی کرو اور گھر بساؤ۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، جن لوگوں نے مجھے سہارا دیا، اب میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ میرے بات پر پریشان ہوں گے۔ ارے تم ان لوگوں کی سب فکر نہیں کرو، یہ لوگ تو مکمل انسان نہیں ہیں، ان کے لیے یہ زندگی بھی صحیح ہے۔ تم تو ایک عورت ہو، تمہاری عزت کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج تم کو پہچان لیا، بلکہ ویسے ہی کل کوئی اور پہچان لے گا، تب تم برباد ہو جاؤ گی۔ خدا نے تمہیں مکمل انسان بنایا ہے، تم تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر خود کو برباد مت کرو۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، پر مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے عاصم نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑا کر بی وغیرہ کے ساتھ بس اپنے ٹھکانے پر آ گئی، مگر اس نے کہا پڑھنا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماں باپ کو لے کر ببلی کے پاس آئے گا۔ میرا ہاتھ مانگا، ببلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگی ہوں، پر میں اس کا مستقبل نہیں اجاڑوں گی۔ اگر تم لوگ مخلص ہو تو بے شک میری بیٹی کو بہا کر لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں ببلی نے اپنے ہاتھوں سے میری شادی کر دی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ ببلی لوگ جیسے بھی معاشرے میں کس قدر خوبصورت اور ایک ہمدردانہ کردار رکھتے ہیں، پر کوئی ان کی سیرت کو نہیں دے سکتا۔ سبھی ان کے بھولے پن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی ہے؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو